کہتا ہے اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ. سبحان اللہ. عزیزان ملت گرامی، اور ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب بھی سیکھو حضرت سید الملائکہ سے. ان کا ادب کس طرح سے کیا جاتا ہے. آج کل بہت ساری جماعت بے ادبیاں کرنے پہ اتارو ہو گئی ہے. روز بروز بے ادبوں کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہے. ادب سیکھو. سید الملائکہ جس کو فرشتوں کا سردار کہا جاتا، بلبل سدرہ کہا جاتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے حضرت ام ہانی کے گھر میں حضرت سید الملائکہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے کیا ہے کہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور آپ آرام فرما رہے ہیں. اب وہ سوچ میں پڑ گئے. دیکھیے عقل والے کیسے کیسے سوچ میں پڑتے جاتے ہیں. ایک طرف وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ میرے حبیب کو بلا کر کے لاؤ، اور دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ محبوب سو رہا ہے. اب اگر اٹھاتے ہیں تو ان کے آرام اور استراحت میں خلل پیدا ہوتی ہے، اور دوسری طرف نہ اٹھانے پر اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے. عزیزان ملت گرامی، اسی شش و پنج میں تھے. اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، مولا تیرا حکم ہے کہ تیرے محبوب کو لے کر کے میں حاضر خدمت ہو جاؤں، اور تیرا حبیب یہاں پہ سو رہا ہے. میں کس طرح سے اس کو بیدار کروں؟ میں دیکھ رہا ہوں یہ ادب کی منزل ہے، کہیں کسی طرح کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. عزیزان ملت گرامی، اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اے جبریل اپنے نورانی کافوری ہونٹوں سے میرے حبیب کے تلووں کا بوسہ دو. عزیزان ملت گرامی، وہ سید الملائکہ، وہ فرشتوں کا سردار، وہ تمام فرشتوں میں افضل والا، وہ تمام فرشتوں میں برتر والا، سدرہ کے مکی، بلبل سدرہ. ادب کا مقام دیکھیے، غلامی کا انداز دیکھیے، ہمارے آقا کی شان دیکھیے. ہمارے آقا کے تلووں کو بھی نہ پہنچ سکے اپنے لبوں سے بوسہ دیتے ہمارے آقا بیدار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. عزیزان ملت گرامی، ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کے کافوری ہونٹوں کو اپنے پیروں پر اپنے تلووں میں محسوس کرتے ہیں، ان کی ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں. کہو جبریل کیسے آنا ہوا؟ عزیزان ملت گرامی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، لہذا آپ چلیے. عزیزان ملت گرامی، حضرت ام ہانی کے گھر سے ہمارے آقا باوضو ہو کر کے نکلتے ہیں. عزیزان ملت گرامی، اب سفر شروع ہوتا ہے. دیکھیے اب عقل والے بھی فیل ہو جاتے ہیں. یہ مقام و مرتبہ ہمارے آقا کی شان دیکھیے مسلمانوں. ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سوار ہوتے ہیں، آپ کی سواری بھی جنتی سواری براق ہے. سبحان اللہ. جب ہمارے آقا اس پہ سوار ہوتے ہیں تو دیکھیے عالم کیا ہوتا ہے. جو ہے براق آگے نہیں بڑھتا ہے، وہ شوخی کرنے لگتا ہے، وہ مچلنے لگتا ہے، عجیب کیفیت میں ہو جاتا ہے، وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وہ جو ہے شوخی کر رہا ہے. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الملائکہ حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبریل کیا مسئلہ ہے، یہ آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ حضرت جبریل نے پوچھا اے براق تو آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ تم یہ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہو؟ براق نے اپنی زبان میں کہا میری ایک تمنا ہے، اللہ کے نبی سے کہہ دیجئے کہ سن لے. عزیزان ملت گرامی، ہمارے آقا مسکرانے لگے. عزیزان ملت گرامی، ہمارے آقا جب مسکرا دیا کرتے تھے تو لوگوں کی بگڑی بن جایا کرتی تھی. عزیزان ملت گرامی، ہمارے آقا مسکرانے لگے. فرمایا کہ کہو تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری کاوش کیا ہے، تم سوچ کیا رکھتے ہو، تمہاری فکر میں کیا چل رہا ہے؟ عزیزان ملت گرامی، وہ جو ہے براق سواری ہے، جنت سے آیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ جیسے آج آپ اپنے نورانی قدموں سے میرے اوپر سوار ہوئے ہیں معراج میں جانے کے لیے، ایسے ہی کل بروز قیامت جب آپ کو سواری کی
ضرورت ہو جنت میں جانے کے لیے تو آپ مجھ کو ہی طلب فرمائیے گا۔ عزیزان ملت گرامی، یہ شان اور یہ مقام و مرتبہ ہے جب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے ان کا سفر ہوتا ہے، حضرت آقا علیہ السلام کا سفر جا کر کے مسجد اقصی میں رکتا ہے، وہاں پہ قیام کا فرماتے ہیں، وہاں پہ تمام تر انبیاء سابقین کی جماعت حاضر ہوتی ہے۔ امام الانبیاء ہمارے آقا کو کہا گیا ہے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 انبیاء کرام یا تقریباً 2,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام وہاں پر سب کے سب جمع ہیں اور ہمارے آقا کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری پہنچتی ہے، سب نے اہلاً و سہلاً مرحبا سے استقبال کیا اور مسجد اقصی میں آواز، آپ کے استقبال کی آواز گونج اٹھی۔ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں اور سب کے سب انبیاء صف بصف ہو کر کے آپ کی اقتدا میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں سے سفر آگے بڑھتا ہے۔ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سفر ایک معجزہ ہے مسلمانوں، عزیزان ملت گرامی۔ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب مسجد اقصی سے چلتے ہیں، پہلے آسمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ عزیزان ملت گرامی، زمین سے لے کر کے پہلے آسمان کی دوری 500 سال کی مسافت ہے۔ عزیزان ملت گرامی، پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، حضرت سدرۃ المنتہا کے مکی حضرت بلبل سدرہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے دستک دی۔ پہلے آسمان کے فرشتے نے پوچھا کیا معاملہ ہے، پوچھا، کہا کہ دروازہ کھولیے، دروازہ کھلتا ہے۔ پوچھا آپ کے ساتھ میں کون ہے، فرمایا یہ پیغمبر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیکر میں یہ ذات آئی ہے۔ فرمایا کیا اللہ کا حکم ہے کہ ان کو آنے کی اجازت، اللہ نے بلایا ہے؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں ہاں اللہ نے بلایا ہے۔ استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کے نعرے سے پہلے آسمان پہ استقبال ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پہ تمام آدمیت کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے سلام عرض کرتے ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے سلام کا جواب دیتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا یا صالح ابن صالح، اے نیک کے بیٹے نیک، تمہاری خوش آمدید ہے، مرحبا تشریف لائیے۔ اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ایک عجیب کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے، داہنی طرف وہ دیکھتے تو وہ دیکھ کر کے مسکراتے ہوتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو دیکھ کر کے غمگین ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ داہنی جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ داہنی جانب ان کی نیک اور صالح اولاد موجود ہے، جن کی طرف دیکھتے ہیں تو جنتی اولادوں کو دیکھ کر کے یہ مسکرانے لگتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو ان کے گناہگار اور جو ہے بدکار اولاد ہیں جو جہنم کی طرف جانے والے ہیں، ان کو دیکھ کر کے یہ رونے لگتے ہیں۔ عزیزان ملت گرامی، القصہ مختصر، وہاں سے سفر آگے بڑھتا ہے، دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی استقبال ہوتا ہے۔ عزیزان ملت گرامی، تیسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ استقبال ہوتا ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا کے نعروں سے جو ہے آوازوں سے، نعروں کی آواز سے بالکل جو ہے تیسرا آسمان گونجنے لگتا ہے۔ پھر وہاں سے سفر آگے بڑھتا ہے، چوتھے آسمان کے جانب جب بڑھتے ہیں، وہاں پہ آگے جب بڑھتے ہیں چوتھے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام استقبال فرماتے ہیں۔ عزیزان ملت گرامی، وہ بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، مبارک ہو، خوش آمدید، آگے تشریف لے جائیے۔ حضرت آقا علیہ السلام حضرت سدرہ کے مکی بلبل سدرہ کے ہمراہ ہو کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، پانچویں آسمان پہ پہنچے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ عزیزان ملت گرامی، القصہ مختصر، آگے بڑھ کر کے چھٹے آسمان پہ پہنچتے ہیں، ساتویں آسمان پہ پہنچ کر عرش الہی پہ پہنچتے ہیں۔ جب عرش الہی پہ پہنچے، اہلاً و سہلاً مرحبا کے گونج سے پورا عرش الہی جھومنے لگا۔ عرش پہ جب ہمارے آقا علیہ السلام کے قدم ناز پڑے، عرش جو ہے وجد میں آ گیا، رشک کرنے لگا۔ عزیزان ملت گرامی، اب اس سے آگے کا سفر، اب دیکھیے عرش کیسے اس کی عقل دنگ ہوتی ہے۔ عزیزان ملت گرامی، اب تک تو سمجھ میں آ رہا تھا زمین سے ہمارے آقا کا سفر حضرت ام ہانی کے گھر سے شروع
شروع ہوا, مسجد حرام پہنچے, مسجد حرام سے شروع ہوا, مسجد اقصی پہنچے, وہاں سے آگے بڑھا, آسمانوں پہ ہوا. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, یہاں تک تو عقل کام کر رہی ہے کہ پہلے آسمان پہ پہنچ گئے, پھر دوسرے آسمان پہ پہنچ گئے, تیسرے آسمان پہ پہنچ گئے, چوتھے آسمان پہ پہنچ گئے, ساتویں آسمان پہ پہنچ کے عرش تک تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے, عقل کام کر رہی ہے, یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہاں تک پہنچا جا سکتا ہے. اب اس کے آگے کا جب سفر ہوتا ہے, حضرت سیدنا جبریل امین ٹھہر جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, بس میری منزل یہی تک ہے, اس سے آگے اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو تجلی سے, تجلیات الہی سے میرے بالوں پر جلا دیے جائیں گے, اب اس سے آگے بڑھنا میرے بس میں نہیں ہے. وہ سدرہ کے مکی, وہ بلبل سدرہ, تمام فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جن کو کہا جاتا ہے, وہ تمام فرشتوں کے سردار, ان کی حد وہیں تک ہے. اب اس کے بعد بھی ہمارے آقا کی شان دیکھیے, سبحان اللہ, ہمارے آقا کی شان دیکھیے. ہمارے آقا آگے بڑھنا ہے, ہمارے آقا کو فرماتے ہیں اب یہاں سے آگے بڑھنا آپ کو ہے. پورے علاقے کا جو ہے سیر کراتے ہیں, جنت و دوزخ دکھاتے ہیں, ساری چیزیں دکھا دینے کے بعد, سیر کرا دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو تنہا جانا ہے. عزیزان ملت گرامی, اب وہیں پہ رک کر کے سدرۃ المنتہا پہ حضرت سیدنا جبریل امین ٹھہر جاتے ہیں. سدرہ ایک درخت کا نام ہے. عزیزان ملت گرامی, وہیں پہ ان کا حد ہے, وہیں پہ ان کی حد ہے, وہیں پہ رک جاتے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے آقا اور حضرت سیدنا جبریل امین کے درمیان میں کچھ باتیں ہوتی ہیں. اب سنیے, ان باتوں کو دھیان سے سنیے گا اور اپنے عقیدے کو ملاحظہ کیجیے گا. ہمارا عقیدہ کسی ایسے ویسے ملاؤں کا عقیدہ نہیں ہے, بلکہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو فرشتوں کا عقیدہ ہے. عزیزان ملت گرامی, ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پوری کائنات میں بے مثل و بے مثال ہیں, تو کسی ایسے ویسے ہی کی زبان پہ نہیں, کسی ایسے ویسے کہنے والے کی زبان پہ نہیں, بلکہ سدرہ کے مکی کے زبان پہ کہتے ہیں. عزیزان ملت گرامی, ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں, اے جبریل امین بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عزیزان ملت گرامی, حضرت جبریل امین کہتے ہیں مجھے اپنی عمر بھی یاد نہیں ہے, لیکن ہاں ایک چیز مجھے یاد ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا ہوا کرتا تھا جو 70,000 برس کے بعد چمکا کرتا تھا. ایک بار 70,000 برس کے بعد ایک بار چمکا کرتا تھا, اور اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. جب اس کو کیلکولیٹ کیجئے گا تو کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائے گا کہ کتنی عمر حضرت جبریل امین کی ہے. عزیزان ملت گرامی, اور پھر بات فرماتے ہیں, ہمارے آقا پوچھتے ہیں اب کیا ہوا, اس تارے کو پھر دیکھا؟ کہا نہیں, ادھر میں نے بہت سالوں سے اس تارے کو نہیں دیکھا ہے. ہمارے آقا فرماتے ہیں اے جبریل امین سنو سنو, قسم اس ذات اکبر کی ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری تمہاری جانیں ہیں, وہ تارا میں تھا جو 70,000 برس کے بعد چمکا کرتا تھا. سبحان اللہ, وہ تارا میں تھا. اب عزیزان ملت گرامی, اب یہ عمر ملاحظہ کیجئے کہ کتنی عمر ہوگی حضرت سید الملائکہ کی, کتنی جو ہے دنیا کی کتنے خطوں کا جائزہ انہوں نے لیا ہوگا, کہاں کہاں پہ ان کے قدم اور کہاں کہاں کے جو ہے ذرات کو انہوں نے دیکھا ہوگا. دنیا کا کوئی گوشہ کوئی کونا باقی نہیں ہوگا جو حضرت سدرۃ المنتہا کے مکی جبریل امین سے چھپا ہوا ہو. عزیزان ملت گرامی, اب ایک پوائنٹ کا سوال ہوتا ہے. ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھتے ہیں اے جبریل بتاؤ تم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے ان کو دیکھا. پوچھا حضرت موسیٰ کو دیکھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ان کو بھی دیکھا. حضرت یوسف کو دیکھا؟ ہاں یا رسول اللہ ان کو بھی دیکھا. حضرت نوح کو دیکھا؟ ہاں یا رسول اللہ ان کو بھی دیکھا. حضرت زکریا کو دیکھا؟ ہاں یا رسول اللہ ان کو بھی دیکھا. حضرت صالح کو دیکھا؟ ہاں یا رسول اللہ ان کو بھی دیکھا. غرض کے 1,24,000 جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے سب کے بارے میں سوال ہوتا ہے, سبھی کو دیکھا؟ ہاں یا رسول اللہ سبھی کو دیکھا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبریل کیا یہ بتاؤ کہ تم نے سب کو دیکھا, کیا کسی کو میری طرح دیکھا؟ عزیزان ملت گرامی, اب سدرہ کے مکی کا جواب سنو. اعلیٰ حضرت کی زبان میں فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک
تجھے یک نے یک بنایا۔ عزیزان ملت گرامی، آج اس ذات کے نام سے محفل منعقد ہے، اپنے قسمت پہ ناز کرو جتنا کم ہے مسلمانوں۔ تم اس نبی کی امت میں ہو جو کسی کی طرح نہیں اور جو کوئی اس کی طرح نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اقتدار اور وہ اختیار والے نبی کی امت میں ہو تم مسلمانوں۔ اختیار کلی جس کے ہاتھ میں ہے، جہاں پر بڑے بڑے پاور اور طاقت والے جا کر کے جن کی طاقت جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں سے ہمارے نبی کی طاقت شروع ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری کائنات میں سید الملائکہ کے نام سے جانے جانے والی شخصیت حضرت جبریل امین کی جہاں پہ طاقت اور جہاں پہ حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے ہمارے آقا کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت گرامی، اب آگے کا سفر ہوتا ہے، ہمارے آقا کا یہ اختیار۔ اب تک عقل جو ہے تسلیم کر رہی تھی یہاں تک پہنچنا ہے، اب عرش کے آگے اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ عرش کی جو ہے آخری حد ہے، عرش پہ جا کر کے سب کی حدیں ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے کوئی جگہ نہیں، اب لا مکاں ہے۔ اب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا مکاں کی جانب بڑھ رہے ہیں، ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب تک تو عرش جو ہے اپنے اوپر رشک کر رہا تھا، اپنے آپ میں مست تھا، جھوم رہا تھا، اب اس کی بھی عقل دنگ ہو گئی۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ ان کی شان کیا ہے؟ اب اس سے آگے کہاں جا رہے ہیں؟ بڑے بڑے شان والے عرش تک نہ پہنچ سکے، یہ کس شان کا مالک شخصیت ہے جو عرش سے آگے جا رہا ہے؟ اب عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عزیزان ملت گرامی، ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لامکاں میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ لاکھوں جلوے، لاکھوں پردے، لہرے پردے میں لاکھوں جلوے، سارے حجابات ہٹا دیے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور بھی انبیاء کو معراج ہوئی، سب کو زمین پر معراج ہوئی۔ کسی کے لیے کوئی ایک مقام، کوئی جگہ مخصوص تھی کہ وہاں پہ وہ جاتے تو معراج ہوتی۔ عزیزان ملت گرامی، بہت طاقت اور قوت، بہت جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اللہ کے بہت بڑے مقرب پیغمبر کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے مولا میں تیرے جلووں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے جلووں کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکو گے، تم نہیں دیکھ سکو گے۔ اللہ کو دیکھنے کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے اللہ کے تجلی اور اللہ کے جلووں کو دیکھنے کی بات کی تھی۔ عزیزان ملت گرامی، القصہ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بضد ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی تجلی کا جو ہے جلوہ دکھایا، تو ان کی آنکھیں اتنی چمک گئی کہ عزیزان ملت گرامی کچھ پل کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ عزیزان ملت گرامی، پھر اس کے بعد ان کی آنکھیں اتنی روشن ہوئی کہ رات کی تاریکی میں، کالی رات میں، کالی پہاڑی پر کالی چیٹی رینگتی ہوئی جاتی تو 30 میل کے دوری سے اسے ملاحظہ کرتے۔ یہ اللہ کے تجلی کا یہ عالم ہے کہ جو اس کا دیدار کرے تو وہ اتنی بصارت اور اتنی آنکھوں میں جو ہے بصیرت بڑھ جائے۔ تو عزیزان ملت گرامی، جو 70,000 پردوں میں، ہزاروں پردوں میں، لاکھوں جلووں کے پیچھے جو ذات ہے، عزیزان ملت گرامی، ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے کے تجلی کی دیدار نہیں بلکہ اللہ کے دیدار کر کے آئے ہیں۔ عزیزان ملت گرامی، اور انبیاء کرام آتے رہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ سب نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ کہا نہیں سنا ہے۔ پوچھا دیکھا ہے؟ نہیں سنا ہے۔ لیکن قربان جاؤ اپنے پیغمبر پر، جب ہمارے آقا نے اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے، لوگوں نے سوال کیا کیا تم نے دیکھا ہے؟ ہمارے نبی نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب اشرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت گرامی، اس شان کے مالک ہمارے آقا ہیں عزیزان ملت اسلامیہ کہ خود رب تبارک و تعالیٰ ان کو بلایا۔ اب ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے،
یہ اللہ نے لامکہ پہ کیوں بلایا اور زمین پہ فرش پہ کیوں بھیجا؟ جب اتنی طاقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی قوت، اتنی جو ہے اختیارات عطا کیے ہیں، تو پھر ہم جیسے جو ہے حقیر جماعت میں کیوں بھیجا؟ عزیزان ملت گرامی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب خبر ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ آگے چل کر کے ایک زمانہ وہ آئے گا جب لوگ کہنے لگیں گے کہ یہ نبی ہماری طرح بشر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لوگ یہ کہنے، یہ جو ہے کہا کریں گے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو عزیزان ملت گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرض گزار ہوا، اے مولا کیا مطلب ہے کہ زمین پہ بھیجنے کا اور عرش پہ بلانے کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہے ایک میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور عالم روحانیت سے یہ جواب آتا ہے کہ زمین پہ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں کوئی حضرت عیسیٰ کی طرح میرا بیٹا یا خدا ان کو نہ مان لے، اس لیے زمین پہ بھیج دیا، اور لامکہ میں اس لیے بلا لیا کہ کوئی خدا سے جدا نہ مانے۔ عزیزان ملت گرامی، یہ مقصد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شان کے مالک ہیں کہ آپ کی طرح پورے کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ عزیزان ملت گرامی، آج ہم اس شخصیت کی محفل سجائے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رب تبارک و تعالی نے ملاقات کیا اور واپسی ہونے لگی۔ اب بہت جلدی میں اپنی تقریر کو جو ہے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ واپسی ہونے لگی، اللہ تبارک و تعالی نے نماز عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تحفے میں نماز دیا کہ اے نبی جا رہے ہو، یہ نماز کا تحفہ لے کر کے چلے جاؤ، اپنی امتیوں کو دے دینا۔ عزیزان ملت گرامی، اب یہ سنتے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز عطا ہوئی۔ کتنے وقت کی نماز تھی؟ 50 وقت کی اس وقت کی نماز تھی۔ 50 وقت کی نماز ہم لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا۔ رفیقان ملت گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشی خوشی اس کو لے کر کے چلنے لگے۔ جب راستے میں 5ویں آسمان پہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ملا؟ فرمایا نماز ملی۔ کتنے وقت کی نماز ملی؟ 50 وقت کی نماز ملی۔ حضرت موسیٰ نے کہا ابھی زیادہ ہے، آپ کی امت پڑھ نہیں پائے گی، جائیے کم کرائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے نبی کہیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ انکار نہیں کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ اس وقت کے نبی کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی جا کر کے کہیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ انکار نہیں کرے گا، تو آج کا ملا کیسے کہتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے بخشش نہیں کرا سکتے ہیں؟ معاذ اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، یہ اختیار، یہ محبوب اور محب کا تقاضا ہے کہ محبوب جو کہے محب اس کو مان لیا کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت موسیٰ نے ہم کو عقیدہ دیا کہ ہمارے نبی جو کہیں گے رب تبارک و تعالیٰ اس کو مان لے گا۔ عزیزان ملت گرامی، حضرت موسیٰ نے کہا جائیے کم کرائیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کم ہو گئی، 45 وقت کی لے کر کے آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ابھی بھی زیادہ ہے، جائیے کم کرائیے۔ پھر گئے، پھر کم کرائے۔ اور ہمارے حضرت موسیٰ کا یہ بھی عقیدہ تھا صرف ایک بار ہی نہیں، جتنی بار ہمارے نبی جائیں گے اتنی بار رب تبارک و تعالیٰ مان لے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5ویں آسمان سے لامکہ تک جو ہے 9 چکر لگائے تو 45 وقت کی نمازیں معاف ہو گئی۔ اور عزیزان ملت گرامی، جب 5 نمازیں لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی بھی زیادہ ہے، جائیے کم کرائیے۔ ہمارے آقا نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا اختیار ختم ہو گیا، بلکہ ہمارے آقا نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے جانے میں حیا آتی ہے کہ اب 50 کہاں اور کہاں 5، اب یہ بھی نہ لے کے جاؤں تو پھر کیا لے کر کے جاؤں گا۔ عزیزان ملت گرامی، یہ اختیار دیکھیے ہمارے آقا کا، اور حضرت موسیٰ کا عقیدہ دیکھیے، اور تمام انبیاء کا عقیدہ دیکھیے۔ عزیزان ملت گرامی، ہمارے آقا لے کر کے معراج شریف سے نماز لے کر کے چلے آئے، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں۔ آج کی جو ہے شب جو ہے، آج کے شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عطا کی ہے۔ آج کل ایک جماعت جو ہے، بہت ساری جماعت صرف نماز کے جو ہے بہانہ بنا لیا ہے کہ صرف نماز کے ٹاپک، نماز۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، بالکل نماز فرض ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، اور چاہے تو عذاب دے گا، کرم فرمائے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
کہ میں ایک جملہ اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، نماز سب کچھ ہے اور نماز کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک جگہ ایسے ہی بول کر کے چپ ہو گیا، لوگ جو ہے ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھنے لگے، کیا مطلب ہے نماز سب کچھ ہے؟ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، نماز کچھ بھی نہیں ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں، نماز اس وقت سب کچھ ہے جب تم اپنے نبی کو سب کچھ مان کر کے پڑھو گے۔ جب تم اپنے نبی کو بے بس مان کے نماز پڑھو گے تو نماز کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان ملت گرامی، نماز بالکل وہی کامیاب نماز ہے جس نماز میں اپنے نبی کو تم اختیار والا جانو، جس نماز میں اپنے نبی کو مختار کائنات جانو، جس نماز میں تم اپنے نبی کو مالک کائنات جانو، جس نماز میں حوض کوثر کا مالک جانو، جس نماز میں جنت الفردوس کا مالک جانو، جس نماز میں جو ہے شفیع امت جانو، وہ نماز تمہاری کامیاب نماز ہے۔ جس نماز میں تم یہ جان کر کے پڑھو کہ وہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہنم سے نہیں بچا سکتے معاذ اللہ رب العالمین، تو وہ تمہاری نماز نہیں ہے۔ عزیزان، وہ تو یہ گستاخی اور یہ اتنی بڑی گستاخی بتایا جاتا ہے، نبی کی بارگاہ میں اگر اونچی آواز میں بات بھی کر لیے، اونچی آواز تمہاری ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، ادب دیکھیے ہمارے نبی کا ادب کتنا کرنا ہے، گستاخی تو دور کی بات ہو گئی، ادب سنو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو۔ اور عزیزان ملت گرامی، لہذا پتہ کیا چلا، آواز بلند نہیں کرنا ہے، اور اگر بلند کر دیا تو انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال عقارت کر دیے جائیں گے، تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تم کتنی بھی نمازیں اچھے سے پڑھ لیے ہو، چاہے کچھ بھی جتنی بھی عبادت کر لیے ہو، درود و سلام پڑھتے رہے ہو، ہر وقت جو مصلی پہ بیٹھے رہا کرو، لیکن اگر تمہاری آواز اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو جاتی ہے تو تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ عزیزان ملت گرامی، لہذا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ نماز تو بالکل فرض ہے، بلا شبہ فرض ہے، اور یہ افضل العبادات ہے، اس کو پڑھنا چاہیے اور بالکل پڑھنا چاہیے، لیکن خالی اس کا نماز کا آڑ دے کر کے اور جو ہے گستاخیاں کرنے والوں سے ہوشیار بھی رہیے، اس لیے کہ بہت ساری جماعتیں چل رہی ہیں، صرف تبلیغ اور جوابی دیوبندی ہی نہیں، بلکہ کچھ اپنے طریقے اپنا چہرہ سامنے لا کر کے اپنے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا ایسا چہرہ ہو گیا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، خالی نماز 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 پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں ان کی باتیں سنیے تو بے ادبیاں گستاخیاں سے بھری ہوئی ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے نماز پڑھیے تو وہی نماز پڑھیے اسی طریقے سے جس شان کے مالک ہمارے آقا ہے، سر جھکائیے بارگاہ خدا میں، دل جھکائیے مدینہ طیبہ میں تو آپ کی نماز ہوگی۔ عزیزان ملت گرامی، یہ بہت جو ہے عرفانی اور روحانی رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال فرماتا ہے، رحمتوں کی برسات کرتا ہے، باران رحمت کھلی ہوتی ہے، رب تبارک و تعالی کی جو ہے رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اپنے بندوں سے پکار کر کے کہتی ہے اے بندو مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، اے بندو مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پکار کر کے کہتی ہے اے بندو مانگ لو جو چاہتے ہو، لیکن عزیزان ملت گرامی ہمارے اور آپ کے اندر یہ سلیقہ کہاں کہ ہم مانگے، ہمیں جو چاہیے ہمیں نماز جس میں جو ہے بہت ساری نمازیں اس رات کی ہیں، اس رات میں نوافل ہیں، درود و اذکار کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، توبہ کیجئے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کیجئے۔ رب تبارک و تعالی نزول اجلال فرماتا ہے ایسی راتوں میں اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں کہ تم مانگو کیا مانگتے ہو، تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ اتنی پیاری رات بنا کر کے نزول اجلال فرما رہا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو ہم اپنے گناہوں کے توبہ ضرور مانگ لے، اپنے گناہوں سے استغفار ضرور کر لے، اپنے گناہوں سے بخشش ضرور طلب کر لے۔ عزیزان ملت گرامی، بہت سارے طریقے ہیں جو ہے توبہ طلب کرنے کے، بہت سارے طریقے ہیں جو ہے استغفار کرنے کے، بہت ساری نمازیں پڑھ کر کے، نوافل نماز پڑھ کر کے 12 رکعت 14 رکعت اس طرح سے نماز تہجد کچھ لوگ پڑھ کر کے، کچھ لوگ جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھ کر کے جو ہے استغفار طلب کرتے ہیں۔ عزیزان ملت گرامی، لیکن یہ نوافل نمازیں ہیں، ایک مسئلہ اور ہے، یہ سنتے چلیے، یہ نفل نمازیں ہیں، اور نفل نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ انسان جو ہے جس کے جو پڑھنے والا ہے اس کی فرضیت ادا نہ ہو جائے، جو نماز فرض اس کے اوپر قضا ہوئی ہے جب تک وہ اسے ادا نہیں کر لیتا، نوافل نماز جو ہے معلق رہتی ہے، زمین و
و आसमान के दरमियान में, वो उस वक्त तक कबूल नहीं होती है जब तक जो है फ़र्ज़ नमाज अदा न कर ली जाए। तो लिहाजा मेरा तो यही जो है कहना है कि अगर हमें जो है तौफीक हुई है, हम जब नमाज पढ़ना चाह रहे हैं तो हम यही तरीक़ा बनाए कि अपनी जो है फ़र्ज़ नमाजें जो क़ज़ा हुई है वो ज़रूरी है, उसका हिसाब होगा, लेकिन नफिल का हिसाब नहीं होगा। तो ज़रूरी जो है पहले उसको अदा किया जाए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम एक दिन फ़र्ज़ जो है नमाज़ों की क़ज़ा के हिसाब बनाते हैं तो 20 रकात नमाज होती है। 2 रकात सिर्फ फज्र की, 4 रकात ज़ुहर की, 4 रकात असर की, 3 रकात मगरिब की, 4 रकात इशा की फ़र्ज़ और 3 रकात वित्र। इस तरह से 20 रकात नमाज होती है एक दिन की। अगर हम और आप इस नीयत से अपनी जो है अल्लाह के बारगाह में दुआ जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार की नीयत से और जो है आजिज़ी इंकिसारी के साथ कुछ नमाज़ें अपनी क़ज़ाएँ जो है हम पढ़ लें तो कितना रब तबारक व तआला खुश होगा। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, वैसे बहुत आपकी मर्ज़ी है, जितनी नमाज़ें जो चाहे पढ़े, जो कोई तस्बीह करे, कोई कलमा शरीफ पढ़े, कोई दुरूद शरीफ पढ़े, जिस तरह से चाहे अपने रब को राज़ी करे। रब को राज़ी करने की रात है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।